إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لا إله إلا أنا فاعبدون محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، پیارے بچوں، وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقاصد کو پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا میں بھیجا؟ محترم حاضرین، جب تک کسی چیز کا مقصد نہ ہو اور اس مقصد کا حصول نہ ہو تو پھر وہ مقصد بھی بیکار ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے چند اہم مقاصد کے تحت مبعوث فرمایا تھا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے جو مقاصد ہیں اس کو نہیں پہچانیں گے تو واقعی معنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے لائق نہیں۔ ہم اگرچہ چاہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاؤں، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں کن مقاصد کی وجہ سے بھیجا تھا، کس لیے مبعوث فرمایا تھا، کس لیے نبی بنایا تھا، کس لیے رسول بنایا تھا، اس مقصد کو جاننا ضروری ہے۔ اور جب اس مقصد کو جانیں گے تبھی جا کر اس مقصد کو ہم بھی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب انبیاء اور رسول نہیں آنے والے، سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد تا قیامت کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد سب سے آخری امت بھی جو باقی ہے قیامت تک رہنے والی امت، وہ امت محمدیہ ہے۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ جب ہم تا قیامت کے صبح تک باقی رہنے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد تھے انہی مقاصد کو ہمیں بھی قبول کرنا ہوگا، اور قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے انہی مقاصد کو تکمیل تک پہنچانے کی کوشش ہمیں بھی کرنی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس لیے مبعوث فرمایا، کس لیے ان کو چن لیا اور کن مقاصد کے تحت ان کو دنیا میں بھیجا، ان کو جاننا میرے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں
سورہ انبیاء آیت نمبر وما ارسلنا من قبلک من رسول کہ ہم نے تم سے پہلے میں نے تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، جتنے بھی رسولوں کو مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد ان کی طرف وہی بھیجی، وہ اس مقصد سے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتلائیں، کیا بتلائیں؟ کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، معبود برحق نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مدبر، ہمارا مالک ہے، یہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اس کی وضاحت کریں۔ اس لیے میں نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے میں بھی آپ کو اسی لیے مبعوث فرما رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جا کر بتلائیں کہ ان کا حقیقی معبود کون ہے، ان کا حقیقی خالق، مالک، رازق، مدبر کون ہے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ فاعبدون، تاکہ لوگ میری ہی عبادت کریں، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، اس دنیا میں بھیجتا۔ محترم حاضرین، جب تک ہم رسول کا جو مشن ہے، ہمارے نبی کا جو مشن تھا، اس کے جو مقاصد تھے، اس کو نہیں جانیں گے، ہم امتی رہتے ہوئے اس مشن کو پورا نہیں کر سکتے، اس کام کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، سب سے پہلا مقصد یہ ہے دعوت توحید کی تبلیغ کرنا۔ کائنات میں اللہ کے بندوں کو توحید کا سبق پڑھانا، کائنات میں اللہ کے بندے جو عبادت میں شرک کرتے ہیں ان کو شرک کے دلدل سے باہر نکالنا، کائنات میں وہ بندے جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، بت پرستی کرتے ہیں یا درگاہ کے پاس جاتے ہیں یا کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی اماں کے پاس جاتے، جا کے اپنا سر ٹیکتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کے در پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنے پیشانی جھکاتے ہیں، ان سب سے ان کو باہر نکال کر کی طرف لانے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے، دین حنیف پر چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ذرا غور کریں، جب میں اور آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے، جو لائف سٹوری ہے، جب اس کا اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنایا، مبعوث فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے اس دور کی حالت کیا تھی، وہ دور کیسا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ مشرکین مکہ یعنی مکہ اور جزیرے عرب میں شرک عام تھا، خود خان اور جن کے نام لات، منات، عزا کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ میں اپنی جو تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، اس میں عبادت کے لیے یا قربانی دینے کے لیے غیر اللہ کے نام کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ یہ دور جہالت کا دور تھا، یہ دور مشرکانہ دور تھا۔ اس دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کہا کہ تم میرے بندوں کو جا کر بتاؤ کہ اس کا حقیقی مالک، حقیقی خالق، حقیقی مدبر، حقیقی رازق کون ہے، اس کو کھلانے والا، اس کو پلانے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کی زندگی چلانے والا، اسے زندہ کرنے والا، اسے مارنے والا، اسے روزی روٹی دینے والا اللہ واحد کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں۔ یہ جا کر میرے بندوں کو سمجھاؤ۔ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ محترم حاضرین، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت کی جو پکار لگاتے ہیں، دعوت کی ندا لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جاتے ہیں اللہ کے حکم سے صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ صفا کے پہاڑی پر چڑھ کر دعوت و تبلیغ کا کام وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو،
لا الہ الا اللہ، تم سب کہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تم یہ مان لو گے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، تفلحو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا، تمہاری اخروی زندگی بھی بن جائے گی، وہاں بھی تملک العرب والعجم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت ملکیت بھی دے گا، یعنی دنیا داری بھی نصیب ہوگی، دین بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، دین بھی سنور جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی۔ کب؟ جب تم عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارو گے، اور عبادات میں جتنے بھی لوگوں کو بھی تم شریک کرتے ہو، اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بت پرستی عام ہے، ان سب کو چھوڑ کر دین حنیف کی طرف راستے ہیں، شرک کے جتنے بھی دروازے ہیں، تمام راستوں کو، گمراہیوں کے اور تمام شرک کے دروازوں کو بند کر کے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دو گے تو تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بے حساب روزی سے نوازے گا، رزق سے نوازے گا، اور تمہیں بادشاہت عطا کرے گا۔ اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر جنہوں نے عمل کیا، صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں صرف قلیل مدت میں، کتنے 50 سال کے اندر ہی آدھے سے زائد دنیا میں یہ لوگ پھیل گئے اور اسلام پھیل گیا۔ صرف 50 سال کے قلیل مدت میں دنیا کا آدھا حصہ، اس سے بھی زائد حصہ اسلام کے اندر آ گیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ اسلام پر مبنی زندگی گزار رہے تھے، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اس لیے ان کے عقیدہ توحید سے متاثر ہو کر غیر مسلمین ایک کے بعد ایک دیگرے، یعنی ہر سال ہر مہینہ کوئی نہ کوئی ضرور اسلام قبول کرتا تھا، کہیں پوری کی پوری کنٹری بادشاہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیتے تھے، کہیں کوئی قبیلہ کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے سن 8 ہجری میں فتح مکہ فتح ہوا، مکہ میں ہم لوگ کامیاب ہوئے، اور پھر سے ہماری گورنمنٹ قائم ہوئی مکہ میں، مشرکین ہم سے ہار گئے اور اسلام کی جیت ہوئی۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں آپ دیکھیں گے جب سیرت کا مطالعہ کریں گے، فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اور تمام 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کے نصیب ختم ہو چکا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سارے جزیرے عرب میں پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے شیطان مایوس ہے۔ شیطان اس لیے مایوس ہے کہ اس کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب جزیرے عرب میں کسی کو میں مشرک نہیں بنا سکتا ہوں، کسی کو میں مشرک نہیں بنا سکتا ہوں۔ جزیرے عرب سارا کا سارا، پورا جو عربین آئی لینڈ ہے، پورا کا پورا آئی لینڈ، سارے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ سن 9 ہجری کا قصہ۔ تو شروعات کہاں سے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت عقیدہ توحید کے سلسلے میں تھی، وہاں سے شروع ہونے کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری آزمائشیں، بہت ساری صعوبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آخرکار مکہ فتح ہو۔ یہ سب سے مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سب سے پہلا ٹارگٹ، سب سے پہلا مشن جو تھا، عقیدہ توحید کو عام کرنا، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارنا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اپنے آپ کو امت محمدیہ کہنے کا شرف بھی ہمیں حاصل ہے، اور ہم شان سے کہتے ہیں ہم غفلت۔ عقیدہ توحید کو جس طریقے سے عام کرنا، زندگی گزارتے ہوئے اس کو جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طریقے سے اس کو عام کیا، عقیدہ توحید کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو اس طریقے سے ہم عام نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر مسلم نوجوان بھی خالص توحید کیا ہے معلوم نہیں، اکثر مسلمانوں کو بھی عقیدہ توحید کے جو اسباق ہیں اس کا پتہ نہیں۔
خاص کر مسلمہ جو عورتیں ہیں ان کو عقیدہ توحید کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہیے، جو عقیدے کے اسلامی عقائد کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کچھ پتہ نہیں۔ خود ہم نام نہاد مسلمان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جب تک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عقیدہ توحید کیا ہے پتہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، رب کی معرفت نہ ہو، رسول کی معرفت نہ ہو، رسالت نہ معلوم ہو، آخرت نہ معلوم ہو، اور اللہ کہتے ہیں نبی کا کیا درجہ ہے، اسلام کا کیا درجہ ہے، اسلام کے مراتب کیا ہیں، دین کے مراتب کیا ہیں، اس دین کے اصول کیا ہیں، ان سب کی چیز کا علم مجھے اور آپ کو نہ ہوگا تو ہم دوسروں کے پاس جا کر اسلام کی دعوت کیا دیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں۔ اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت خیر ہو۔ خیر امت کیوں ہی اللہ تعالیٰ لقب نہیں دے دیا، صرف ٹائٹل دے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کام بھی اتنا عظیم ہے، کام بھی اتنا بڑا ہے۔ اخرجت للناس میں لوگ کیا گیا، لوگوں کے لیے چنا گیا، چنے گئے، پوری دنیا کے بنی نوع انسانیت کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں وہاں تک ہمیں عقیدہ توحید کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا ٹائٹل دیا ہے۔ یوں ہی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا گیا، جتنا بڑا ٹائٹل ہے اتنا ہی عظیم کام بھی ہے۔ عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہوئے عقیدہ توحید کی پہنچانا یہ ہم پر فرض ہے۔ جس طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی دعوت دینا بھی ہم پر فرض ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نان مسلم کنٹریز جہاں مسلم مائنارٹیز میں ہو وہاں کے لوگوں پر دعوت توحید کو عام کرنا فرض عین ہے۔ پتا چلا کہ ہم نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور یہاں کے مسلم مائنارٹیز میں ہیں، ہم سب پر یہ فرض عین بنتا ہے جس طریقے سے نماز ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی عقیدہ توحید کی دعوت کو پہنچائیں، تبھی جا کر ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں، ورنہ یہ خیر امت کا ٹائٹل اس کے مقصد میں ہم کہیں غافل ہو رہے ہیں۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، خود عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دوسروں تک بھی عقیدہ توحید کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں ان کی لائف سٹوری، اس سیرت سے پڑھنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی ان کی زندگی میں صعوبتیں آئیں، مشکلات آئیں، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھی؟ بنیادی سبب یہی تھا کہ وہ کبھی عقیدہ توحید کی جو دعوت تھی اس میں مفاہمت نہیں کیا، مداہنت نہیں کیا، مصالحت نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا مشرکین سے۔ مشرکین ہمیشہ آفر دیتے تھے کہ ایسا کریں گے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں۔ اس طریقے کے آفرز پیش کرتے تھے، مال و دولت کے آفر دیتے تھے۔ ہاں اسی طریقے سے سب سے زیادہ اس عرب کی جو خاتون تھی حسب و نسب والے ایسے آفر دیتے تھے کہ ہم ایسے جو بادشاہ کی بیٹی ہے یا عرب کی جو عزیز خاتون ہے ایسے خاتون سے بھی تمہاری شادی کروا دیں گے، تم یہ کام کرو، اس کام کو روک دو۔ اس طریقے کے بہت سارے چیلنجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تاکہ لوگ عقیدہ توحید پر نہ چلے۔ اتنا ہی نہیں، صفا کے پہاڑی پر جب چڑھے تھے اور توحید کی ندا لگائی تھی وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ اتنا ہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا اور طائف میں عقیدہ توحید کی دعوت دی تو وہاں بھی لوگوں نے پتھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا۔ اتنا پتھر سے اتنا مارے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تھی خون سے لہو لہان ہو کے بھر چکی تھی، جم چکا تھا خون۔ یہ مارے کیوں کھائیں؟ پتھروں کی مار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک اور پیاس سے مارے ہوئے وہ لوگ جب تڑپتی ہوئی دھوپ میں، اور ٹھنڈ بھی زیادہ تھا، وہاں ٹھنڈ کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس میں خندق خود کھود رہے ہیں، صحابہ بھی بھوک کی تاش میں نہ آ کر خود پتھر ایک ایک بانے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھا کر بتاتے ہیں کہ میں ڈبل پتھر بانا ہوں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे क्यों थे? अकीदे तौहीद की दावत देने के लिए। उतना ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे और मुशरिकीन मक्का के बाद बदमाश लोग कुफार और मुशरिकीन के जो सरदार थे उनके कहने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत में होते थे, उन कंधों पर आके ऊंट की पुथड़ियां बोटियां लाकर रख जाता था, जिसकी वजह से, उस वजन की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठ नहीं पाते थे। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा छोटी बच्ची होती हैं, आती हैं और अब्बा जान को देखकर वो ओझड़ियों को साफ करती हैं। ये जुल्म, ये सितम क्यों देखना पड़ा, क्यों सहना पड़ा? अकीदे तौहीद के खातिर। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ स्टोरी देख लें, कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मुशरिकीन ने सताया ना हो, उन पर जुल्म ना किया। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका एक मुस्तकीम पर चलाना है और खत्म करके मुशरिकीन मक्का में तौहीद को आम करना है। इस मिशन के तहत अल्लाह ताला ने मुझे मबूस फरमाया है। इसमें चाहे जितनी भी तकलीफें आए, जितनी भी मुसीबतें, जितने भी, मेरा जरूर मददगार होगा। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वल्लाह, लोगों की जुल्म, लोगों की सितम, लोगों की आजमाइशों से, लोग जो तुम पर जुल्म सितम ढा रहे हैं, जो मुसीबत ढा रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इससे तुम्हारी नजात होगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वल्लाहु यक़ीन। पता चला कि उम्मत मोहम्मद की जिंदगी गुजारना चाहते आज हैं और आप परेशान हैं, जानी तौर पर, माली तौर पर, हर जगह देखें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वजह यह है कि हमने अकीदे तौहीद की तबलीग। मुखालिफ ये निकलता है कि अगरचे दावत का काम नहीं करोगे तो ये जुल्म सितम होते रहेंगे और आजमाइशें आती रहेंगी। अगरचे मुसलमान चाहें कि उनकी शरीयत में मुदाखलत ना की जाए, आजकल के वारदात आप देख लें, हर मुसलमानों को टारगेट किया जाए या इस्लाम खबर हो तरीके से समझाना था, हमने समझाया नहीं, खुद उस पर अमल ही नहीं तो समझाएंगे कहाँ मेरे भाइयों। इस तरीके से अकीदे तौहीद को पहले समझें, उसके बाद उसकी दावत को आम करने की फिक्र करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए मबऊस फरमाया था, इस दुनिया में इस मकसद के तहत भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, इस तालीम को देने के लिए आए, अखलाक़ हसना की तालीम देने के लिए आए थे, गुड कैरेक्टर की तालीम देने के लिए आए थे। किस तरीके से अखलाक वाली जिंदगी गुजारना चाहिए, मुआशरती जिंदगी में सुकून और इत्मीनान किस तरीके से हासिल होगी, इसको बताने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मबऊस फरमाया था। आप देखेंगे मक्की जिंदगी का जब आप सीरत का मुताला करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे तौहीद की दावत देते हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की भी तालीम दे रहे हैं। आप मक्की जिंदगी का मुताला कर लें, जिस तरह एक तरफ अकीदे तौहीद की दावत, दूसरी तरफ अखलाक हसना की दावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हमेशा कहा करते थे, लोगों सच बोलो, लोगों अमानतदार बनो, लोगों खियानत ना करो, लोगों नरम मिजाज बनो, सख्त ना बनो, मुतशद्दिद ना बनो, इंतहा पसंद ना बनो, हर चीज में, हर मामले में नरमी को अपनाओ, हर मामले में खुश मिजाजी को अपनाओ, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाले बनो, इख्तिलाफ पैदा ना करो और हर किसी को अफू दरगुजर से काम लो, माफ फरमा दो, आजिज़ी व इंकिसारी इख्तियार करो, तकब्बुर को छोड़ो, गुस्सा को पी लिया करो, गुस्सा को खत्म कर दिया करो, बदला लेने का मिजाज मत रखो। किसी ने मुझे सताया है, मैं भी उसको सताऊंगा, ऐसा मिजाज नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो, मोहब्बत के साथ पेश आओ।
یہ سب اخلاقی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف عقید توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو دوسری طرف اخلاق حسنہ کی بھی دعوت دے رہے ہیں. میرے اور آپ کی زندگی میں یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ عقید توحید پر عمل کریں, اس کی بھی دعوت دیں, اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں, دوسروں تک بھی اخلاق حسنہ یعنی حسن اخلاق, گڈ کیریکٹر کیا ہے, اسلام کیا سکھاتی ہے, اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں پچھلے پیغمبروں نے جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی تھی اس کی تکمیل میں کروں. یعنی میرے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ میں گڈ کیریکٹر, حسن اخلاق کو عام کروں, حسن اخلاق کی تعلیمات کو عام کروں. میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حسن اخلاق کو اپناتے ہوئے اسی میسج کو, اسی مشن کے تحت, اسی مقصد کے تحت لوگوں تک بھی عام کریں. میرے بھائیوں, میڈیا میں یہ بات عام ہے, سوشل میڈیا کے, کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اسلام کسی بھی نہایے سے کسی بھی صورت میں تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام اگرچہ عام ہوا ہے, اسلام کی اشاعت ہوئی ہے, اسلام پھیلا ہے تو اخلاق اور کردار کے بنیاد پر پھیلا. شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا شاعر کے زبانیں کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. دشمن سے بھی دشمنی نہیں رکھتے تھے بلکہ حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کی دعوت دیتے تھے. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کر لے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے ہیں, اسلام کے بارے میں میسج بھیجا ہے, وہاں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے اسلام قبول کر لو تمہارے لیے امن و شانتی ہوگی. یہ پیغام تھا, ایک میسج تھا نبی کا ہر بادشاہ کے لیے کہ عقید توحید کے اندر داخل ہو جاؤ تمہارے لیے امن و شانتی ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تھا ہر بادشاہ کے لیے, اور ہر بادشاہ, جو بھی بادشاہ مسلمان ہو جاتا تھا واقعی اس کی زندگی میں خوشحالی آتی تھی, امن و شانتی قائم ہوتی تھی. اور اسلام جہاں بھی پھیلتا پھولتا ہے وہاں امن و شانتی ہی قائم رہتی ہے. اسلام دہشت گرد کے خلاف ہے, دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے. اسلام دہشت گرد کا مخالف سب سے پہلا مذہب ہوگا. وہ کسی کو ناحق کسی کی حق تلفی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ تم ایک جان ناحق مارتے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. ایک آدمی کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے خاتمہ کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا جرم, اتنا عظیم جرم. اور لوگ کہتے ہیں, سوشل میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ اسلام یعنی اسلام جو بدنام ہے دہشت گرد کے نام پر, ٹیررزم کے نام پر, ٹیررزم سکھاتا ہے اسلام. یہ ہرگز اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیشہ امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے. اسی میسج کو ہمیں بھی دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقاصد میں ایک مقصد ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس لیے, کس مقصد سے مبعوث فرمایا تھا, کس مقصد سے بھیجا تھا, اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی تعلیم کو عام کرے, کہیں بھی ظلم نہ ہونے دے, کسی پر ستم نہ ڈھایا جائے, کسی کے حقوق نہ چھینے جائے, ہر کسی کے حقوق برابر مرامے, حق مساوات کی تعلیم اسلام دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام حق مساوات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام حق مساوات کی بنیادی تعلیم اگرچہ اسلام کی دیکھیں گے حق مساوات پر مبنی ہے, ایکوالٹی پر مبنی ہے. اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں جو حق مساوات کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جائیں ظلم کا خاتمہ کرے, ستم کا خاتمہ کریں, کمزور طبقات جو تھے ان کے حقوق ان کو دلائیں. آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو جو کمزور طبقات تھے, عورت کو ایک نئی زندگی مل گئی, غلام کی حیثیت بدل گئی, لونڈیوں کی حیثیت بدل گئی, ہر کسی کو حقوق ملنے لگا. اور اسی طریقے سے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صاحب ثروت بنایا ہے, مالداری دی ہے, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو غریب اور مسکین ہے ان تک ان کے حقوق کو پہنچاؤ.
یہ تعلیم اسلام دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف ہر جگہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کو روکو، اور جو ظالم ہے ان کا کبھی سپورٹ نہ کرو، ساتھ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسے بادشاہ کی تائید کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اس بادشاہ کے ظلم میں یہ بھی شامل ہوگا، وہ بادشاہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو تائید کر رہا ہے بادشاہ کی بات کو، ایسا مسلمان بھی جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں آئے تاکہ معاشرے سے عدل و انصاف میں جو مساواتی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے، برابری کو لانے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو کسی غلطی کرنے پر وہ مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دیتے ہیں ہوشیار ہوشیار۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کے سلسلے میں تم ہوشیار ہو جاؤ، جس طریقے سے اس دنیا میں تمہیں اس غلام پر اختیار حاصل ہے، اس غلام پر تمہیں پاور حاصل ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کل قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر اختیار ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ، ڈر جاؤ اس کے سلسلے میں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں آج سے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور فوراً اس غلام کو آزاد بھی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اگرچہ اس وقت اس غلام کو تم تمہارے غلامی سے آزاد نہیں کرتے تو کل قیامت تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق کی تعلیم، عدل و انصاف کی تعلیم دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں جہاں بھی رہیں انصاف کا ساتھ دیں، انصاف کا سپورٹ کریں، عدل و انصاف کی بات کریں، عدل و انصاف کی سپورٹ کریں۔ انسانیت چاہے جو بھی مذہب کا رہنے والا ہو، اگرچہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ انسانیت کو پہلے دیکھو، یہ مت دیکھو کہ وہ میرا مذہب والا نہیں اس کو چھوڑ دو، ہاں اس پر ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماب لنچنگ کے جو واردات ہو رہے ہیں نا، دلتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ، جو ہے جو متشدد پسند کے لوگ ہیں مائنارٹی پر ظلم کر رہے ہیں، دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے میں کیا کرتے ہیں مسلمان؟ مسلم پہ ظلم ہوتا ہے تو بہت دکھ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ہونا بھی چاہیے، لیکن غیر مسلم پر ظلم ہوتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں۔ انصاف کی بات، حق کی بات کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ جہاں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ظلم کا کبھی تائید ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس ایک تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ انسان کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائیں، یعنی انسان جو آخرت کو بھلا بیٹھا ہے اور اس زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے۔ یہ ہر دور کا واقعہ ہے کہ انسان جو ہے فطرتاً یہ سوچتا ہے کہ یہی میری اصل زندگی ہے، باقی میں یہیں رہوں گا، یہی میری تمنائیں، یہی میری آرزویں، یہی میری امیدیں، یہ ختم ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، یہ زندگی ملی ہے اسی میں انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کا کون دیکھا ہے؟ قبر کے اندر عذاب ہوگا کس نے دیکھا ہے؟ قیامت قائم ہونے والی کس نے دیکھا ہے؟ نام نہاد مسلمان ایسی باتیں بھی کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میرے بھائیوں اس میسج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے آئے کہ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، دار الجزا آخرت ہے، آخرت قائم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، حشر کا میدان قائم ہونے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میدان میں ساری انسانیت کو جمع کرے گا، اور وہاں سب کے سامنے ہمارے فیصلے ہونے والے ہیں۔ جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کے بدلے میں نیکی لکھی جا رہی ہے، اور جو بھی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے اس کے بارے میں برائی لکھی جا رہی ہیں۔ فرشتے ہمارے سلسلے میں ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، وہی رجسٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں آخرت کے میدان میں ہمارے سامنے سارے بنے نوع انسانیت کے سامنے رکھنے والا ہے۔
اس لیے آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا ہمیشگی کی نہیں ہے, یہ عارضی ٹھکانہ ہے, یہ ٹیمپرری لائف ہے, پرماننٹ لائف. اور اصل زندگی, ہمیشگی کی زندگی, دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہاں کی زندگی کے لیے تیاری کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اور آخری مقصد جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, وفات ہونے والی ہے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بنی نوع انسانیت کے لیے ایک میسج دے کر گیا کہ خالق کے حقوق خالق کو دو, بندوں کے حقوق بندوں کو دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, اور اے لوگوں اپنے ماتحت میں جو لوگ تمہارے ماتحت میں رہتے ہیں, تمہارے غلام, تمہاری لونڈی یا جو بھی تمہارے انڈر میں زندگی گزارتے ہیں, ان کا خیال رکھنا. دیکھیے ایک طرف نماز اللہ کا حق ہے, اور لونڈیوں کا حق, غلاموں کا حق, یہ بندے کا حق ہے. آخری میسج یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ کہ تمہاری زندگی بندوں کے حقوق بندوں کو دو, خالق کا حقوق خالق کو دو, مخلوق کے حقوق مخلوق کو دو, اور خالق کا حقوق خالق کو دو. پتہ چلا, اور یہاں یہ بات بھی بتانا چاہوں, ہم خالق کے حقوق میں پرفیکٹ ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, حج کی پابندی کر رہے ہیں, اسلام کے مطابق زندگی گزار. مخلوق کے حق میں کوتاہی ہو رہی, والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے, شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں, اولاد والدین کے حقوق نہیں ادا کر رہے, والدین اولاد کے حقوق نہیں ادا کر رہے, رشتہ داروں کے حقوق اگرچہ ادا نہیں کر رہے ہیں. ایک طرف حقوق اللہ ہے, دوسری طرف حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں پاس ہو گئے, لیکن حقوق العباد میں کسی ایک بندے کا حق ہم نے ناحق چھینا ہے, وہاں اٹک جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کل قیامت میں نماز نہیں پڑھے, معاف فرما دے گا. دوسرے کوئی اسلام کا کام جو اللہ کے حقوق میں سے اس کو نہیں کیے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو رحم دلی سے اور مہربانی کر کے, مہربان ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑ بھی سکتا ہے. لیکن بندوں کے حقوق میں, ماں باپ کے حقوق, رشتہ داروں کے حقوق, یا جن سے بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں, ان کے حقوق میں ایک حق کی بھی کوتاہی ہوئی ہوگی اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچا ہوگا, ان پر ظلم ڈھایا ہوگا, ہم نے ان کو ستایا ہوگا, اور وہ رو دیے ہوں گے, ان کے آنسوں کی قیمت وہاں نظر آئے. سارے حقوق اللہ جو کیے ہوں گے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ ون سائڈ ہو جائے گی, اور حقوق العباد میں اگرچہ کوئی کوتاہی ہوئے گی ون سائڈ ہو جائے گی, اور اگرچہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ جنت سے فوری طور پر محروم کر دے. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, وہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں رشتہ داری کس طریقے سے نبھا رہا ہوں, میں نماز کی پابندی کرتے ہوئے بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں, نماز کی پابندی تو کر رہا ہوں, اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں, نماز کی پابندی تو کر رہا ہوں, پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں. اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقاصد تھے, چند کا میں نے ذکر کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقاصد کو ہمیں بھی, امت محمدیہ کو بھی, ان مقاصد کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دے. مجھے اور آپ کو ہمیشہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. جو بھی مرحومین ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بھی زندہ ہے ان کو تا حیات اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مقروض ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے قرض حسنہ کے وسائل پیدا کرے اور ان کے قرض کو جلد پھیر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.